انگزائٹی ڈس آرڈرز جتنے بھی ہوتے ہیں جی یہ ایکسوجینس ہوتے ہیں موسٹلی، یعنی یہ باہر سے کوئی چیز ہے جو ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جن تجربات سے ہم گزرتے ہیں، جن حالات سے ہم گزرتے ہیں، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے یا جو ہم سیکھتے ہیں، یہ اس کا نیٹ رزلٹ ہوتا ہے. یہ ہماری آج تک کی زندگی کا ایک نیٹ رزلٹ ہوتا ہے جسے ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. صرف ڈس آرڈرڈ پرسن نہیں، یہ سی بی ٹی چونکہ ایک ایسا جدید طریقہ علاج ہے، نفسیاتی ماہر نفسیات اس کو بہت یوز کرتے ہیں، اپ ڈیٹیڈ ہے، یہ کافی ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے فار سائیکولوجیکل چیلنجز. جی ہر وہ منفی سوچ، ہر وہ چیلنج جو ہمیں ڈیلی روٹین میں بھی آتا ہے، جیسے اسٹریس مینجمنٹ ہے، جیسے چھوٹے موٹے ریلیشن شپ چیلنجز ہوتے ہیں، تو یہ وہ ایک طریقہ کار ہے جو یہ سیریز کوئی بھی ہماری دیکھتا ہے تو وہ اپنے طور پر پرابلم سالونگ کو بھی بہت بہتر بنا سکتا ہے. کامن سینس سے کام بالکل نہیں لینا، یہ بیماری والی سچویشن ہے. جی. اور کامن سینس ہمیں ایسے موقعوں پہ کوئی جگاڑ لگانے کے لیے کہتی ہے، کوئی توجہ ہٹانے والا کام ہو جائے. اور انسان نے وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رکھی ہوتی ہے کہ جس سے اس کی توجہ اپنے اصل مسئلے سے ہٹ جائے، جو کہ اس کی اوریجنل پین ہے، جو اصل تکلیف ہے، جو اس کی زندگی میں ماضی میں کہیں دور بعض اوقات ٹریس کی جا سکتی ہے، اس کے بچپن میں یا لڑکپن میں کی جا سکتی ہے. السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے. آپ اس وقت جو پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں اس کا نام ولنگ ویز ہے. آپ یہ جو پروگرام ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، جس کا نام یو آسک فار اٹ ہے، یعنی کہ آپ کے سوالات آتے ہیں جن کے جوابات آپ کو اس پلیٹ فارم سے، اس پروگرام کے ذریعے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. یہ پروگرام جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھتے ہیں 3 مختلف شہروں سے، یعنی سیچرڈے، سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے. یہ پروگرام لاہور اسٹوڈیو سے ہوتا ہے، وینسڈے کے روز اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور جمعرات اور جمعے کا روز جو ہے وہ روشنیوں کے شہر کراچی سے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. اس کے جو وقت ہے وہ 7 سے 8 ہے، یعنی روزانہ شام 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. آج کچھ تاخیر ہے چونکہ یہ پروگرام روزانہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، ہمیں ایک ٹیکنیکل اسٹاف چاہیے ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان بندہ بشر ہے، آہستہ آہستہ امپروو کرتا ہے. تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہے اور مزید بہتری آتی رہے گی. مزید بہتری آتی رہے گی اور آپ کے خطوط آتے رہیں گے، یعنی جو میں کہتا ہوں کہ دھڑا دھڑ خط آ رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام کیا انگزائٹی ڈس آرڈرز کے حوالے سے، بہت سارے ہمارے پاس خط آئے ہوئے تھے. مجھے جو کچھ یاد پڑ رہا ہے، نورین صاحبہ کا خط تھا اپنے ہسبینڈ کے لیے، ماریہ صاحبہ کے حوالے سے کوئی ایک خط تھا. تو بہت سارے خطوط ہم نے پچھلی دفعہ کور کیے، جس میں جو کامن ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انگزائٹی کا مسئلہ یا ڈپریشن کا مسئلہ، کوئی انسان جو ہے اس میں بے بسی کا ہونا، فیوچر کے حوالے سے یہ ہونا کہ پتہ نہیں اب زندگی میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اور اس سب کے اوپر ہم نے بات کی. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ اس کے بعد سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہر دوسرے گھر کا یا ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جو کہ اس طرح کے خیالات رکھتا ہے، اس طرح کے جذبات رکھتا ہے، اور جس سے اس شخص کی اور اس کے جو قریبی ہیں، جو پیارے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. تو آج بھی ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. مس شمائلہ، ایک تو سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں، جو آج ہفتے کا روز ہے وہ خصوصی پروگرام ہوتا ہے. ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ فاؤنڈر ہیں، CEO ہیں ولنگ ویز کے لیے. آپ کو 50 سال سے زائد کا عرصہ ہوا ایڈکشن سائیکائٹری کے بانی ہیں پاکستان میں، اور 10,000 سے زائد آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. یہ جو آج کا یہ پروگرام ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیں تو آپ نے یہ گنتی سنبھالنی ہے یہاں سے آگے، کچھ کم خود بھی کیتا کرو.
اور بکس جو ہیں وہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ انمول ماں کے جو آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں ڈیلی کی بنیاد کے اوپر پتہ لگ رہا ہوتا ہے جی اچھا انمول ماں انمول باپ آج جانی ہے، آج اس کو یہ فلاں نے مانگی ہے، یہ فلاں شہر جانی ہے، اور اس کے بعد پھر وائس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، نہایت لاجواب کتاب. ابھی کل پرسوں کوئی ایک والدہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک دفعہ کتاب پڑھی، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ کتاب پڑھی، اور میں نے اپنی ایک ریلیٹیو کو کہا کہ تسی بھی یہ کتاب پڑھو اور آپ کی جو ہے وہ زندگی بہتر ہوگی. تو ڈاکٹر صداقت علی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مس شمائلہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کے لیے، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. 11 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز کے ساتھ، اور سینکڑوں ہزاروں زندگیاں آپ نے بدلیں. مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ. مس شمائلہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ انگزائٹی کا مسئلہ پچھلے ایک ہفتے میں تو مجھے ایسا لگا کہ تھاں یہ مسئلہ پہنچا ہوا ہے. ایکچولی اٹس ویری کامن. جی. اور مجھے بھی یہ فیڈ بیک ملا، اور کہ جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تو وہ کافی زیادہ لوگوں نے پھر ہمیں ان باکس بھی کیا اور اپنے مسائل بھی بتائے. تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اگلے کچھ آنے والے جو ہمارے کچھ پروگرامز ہوں گے وہ پیورلی اسی بات پہ ہوں گے، یعنی انزائٹی ڈس آرڈر، ڈپریشن، او سی ڈی، پینک اٹیک، یہ جو ایسی بیماریاں جو کہ عام طور پر ایموشنل ڈس آرڈر کہلاتی ہیں نا، ایموشنل ڈس آرڈرس کے اوپر، تھاٹ ڈس آرڈرس کے اوپر ہم کچھ پروگرام اسپیسیفکلی کریں گے، جس میں آج کا پروگرام بھی شامل ہے. ایکچولی میں جو یہ پروگرام ہے، ہم بیسیکلی جو سمجھ لیں کہ ایک طریقہ علاج ہے، سائیکولوجیکل مینجمنٹ میں بات کروں تو اس کو ہم CBT کہتے ہیں، یعنی کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی. سو جتنے بھی ایموشنل ڈس آرڈر ہیں یا سائیکولوجیکل چیلنجز ہیں، اسٹریس مینجمنٹ بھی اس میں آتی ہے. تو اس طریقہ علاج میں یعنی کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی، سوچنے سمجھنا، یعنی کوگنیشن کہتے ہیں سوچوں کو، ٹھیک ہے، سوچتے ہم کیسے اور کیوں سوچتے ہیں. بیہیویئر رویوں کو کہتے ہیں. تو ایک ایسی ہم سمجھ لیں تھیراپی اور ٹیکنیک پہ بات کرنا جا رہے ہیں جو کہ تمام ایموشنل ڈس آرڈر کو کور کرتی ہے، ایون بیہیورل چیلنجز کو بھی کور کرتی ہے، ریلیشن شپ چیلنجز کو بھی کور کرتی ہے. یعنی ہم ان پروگرامز میں بتانے سلمان یہ جا رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنے موڈ اور اپنے سوچ کو، اس کے کنیکشن کو سمجھیں گے اور اپنی سوچوں پہ ماسٹری کیسے لیں گے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان جس کو خود انگزائٹی کا مسئلہ ہو، ڈپریشن کا مسئلہ ہو، وہ اگر یہ سیریز دیکھ لے جو CBT کے اوپر ہوگی، جو ان مسائل کے اوپر ہوگی، تو کیا وہ اپنے مسائل کے اوپر قابو پا سکتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ڈس آرڈرڈ پرسن نہیں، یہ CBT چونکہ ایک ایسا جدید طریقہ علاج ہے، نفسیاتی ماہر نفسیات اس کو بہت یوز کرتے ہیں، اپ ڈیٹڈ ہے، یہ کافی ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے فار سائیکولوجیکل چیلنجز. جی. ہر وہ منفی سوچ، ہر وہ چیلنج جو ہمیں ڈیلی روٹین میں بھی آتا ہے، جیسے اسٹریس مینجمنٹ ہے، جیسے چھوٹے موٹے ریلیشن شپ چیلنجز ہوتے ہیں، تو یہ وہ ایک طریقہ کار ہے جو یہ سیریز کوئی بھی ہماری دیکھتا ہے تو وہ اپنے طور پر پرابلم سالونگ کو بھی بہت بہتر بنا سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پر اپنے ماسٹر مائنڈ کو، جس کو ہم سوچ بچار کا ایریا کہتے ہیں، اس پہ بہت اچھی اس کی گرپ ہو سکتی ہے. اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انگزائٹی ڈس آرڈرز جتنے بھی ہوتے ہیں جی، یہ ایکسوجینس ہوتے ہیں موسٹلی، یعنی یہ باہر سے کوئی چیز ہے جو ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جن تجربات سے ہم گزرتے ہیں، جن حالات سے ہم گزرتے ہیں، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے یا جو ہم سیکھتے ہیں، یہ اس کا نیٹ رزلٹ ہوتا ہے. یہ ہماری آج تک کی زندگی کا ایک نیٹ رزلٹ ہوتا ہے جسے ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، چاہے وہ پینک ڈس آرڈر ہو، جی، یا وہ OCD ہو، یا وہ کسی بھی طرح ہمیں جو مختلف انگزائٹی کے سمٹمز ہوتے ہیں، سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کبھی پٹھے کھنچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہماری اب تک کی زندگی سے ہوتا ہے، جس میں کوئی واقعہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال یا 25 سال بھی پہلے ہوا ہے، تو وہ ہمارے لاشعور میں اسٹوریج میں پڑا ہوتا ہے. جی. اس میں بہت سارا ایسا مٹیریل ہوتا ہے، بہت ساری ایسی میموریز ہوتی ہیں جس کو وہاں اب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن ایک گاربیج کے طور پر یہ وہاں چیزیں موجود ہوتی ہیں. جیسے ہم گھروں میں بھی کئی چیزیں ایسے ہی رکھ چھوڑتے ہیں جن کو ہم نے کبھی اب استعمال نہیں کرنا ہوتا, جی لیکن سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا کیا کریں. تو بہت سارے تجربات منفی بھی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, جی اور اس دنیا میں جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہم بے بسی کے ساتھ آنکھ کھولتے ہیں, اور یہ بسی پھر بے بسی کچھ عرصہ چلتی ہے. اور اب ہمارا اپنا انیشیٹو ہے کہ اپنی بے بسی کو کیسے دور کریں, یا ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہماری بے بسی کے لیے کیا انتظام کریں, ہمیں کیپیبل بنانے کے لیے ہمیں اسکول بھیجیں, مسجد بھیجیں, یا کہیں بھی کچھ دنیا داری سیکھنے کے لیے بھیجیں, یا وہ خود ہمیں دنیا داری سکھائیں. تو یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں, جو دنیا داری کے معاملات ہیں, لرننگ کے معاملات ہیں, جس میں پچھلے 400 سال سے اسکول نے بڑا اہم رول پلے کرنا شروع کیا. اس سے پہلے لوگ صرف اپنے ماحول سے, اپنے ماں باپ سے, یا رشتہ داروں سے, یا سماج سے سیکھا کرتے تھے. جی یہ ہماری بے بسی کو دور کرنے کے کچھ طریقے ہیں جو ہم باہر سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے, جو اب دنیا میں بہت اعلیٰ طریقے ہو گئے ہیں جس سے ہم اپنی بے بسی کو دور کر سکتے ہیں. جی اب یوں سمجھیں کہ کچھ قدرت, اس میں ہمیں اندر جو محنت ہوتی ہے, قدرت جو ہے وہ ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم پہلے چل پھر نہیں سکتے تو پھر چلنے پھرنے لگتے ہیں. ہم پہلے بات چیت نہیں کر سکتے تو پھر ہم بات چیت کرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے لگتے ہیں, اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کی افادیت جو ہے وہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی زمانے میں بچے وہی کام کرتے تھے جو والدین کرتے تھے, بکریاں چرانا یا دیگر کام. پھر اسکول کا زمانہ آ گیا. اب آئندہ اسکول کا بھی رول بدلنے والا ہے, کیونکہ جتنا بھی علم ہے وہ اب گھر بیٹھے بچے حاصل کر سکتے ہیں, یا سبھی لوگ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسکول کا کردار تھوڑا بدل جائے گا, اس میں کریکٹر بلڈنگ آ جائے گی, اور اسکول کے کردار میں اعتماد سے جینا, دنیا داری کے طریقے, مینرزم, جیو اور جینے دو کی جو بات ہم کرتے ہیں وہ بھی اسکول, کالج اور یونیورسٹی کا خاصا ہوگی آنے والے وقتوں میں. اور معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ بس ہمارا جو ریزروائر ہے جو کہ آن لائن موجود ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, تو وہ کوئی بھی بندہ اس کی فنگر ٹپ پہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی معلومات لینا چاہے تو فوراً لے سکتا ہے. جی جی لیکن سبھی جانتے ہیں کہ انسان کو بے بسی کے دنوں میں جی کچھ ناخوشگوار تجربات کا سامنا ہوتا ہے. بچپن میں مار پٹائی ہوتی ہے, چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, اور بہت سارے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں. اسکولوں میں بلنگ ہوتی ہے, جس کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بلنگ کا شکار ہوتے ہیں, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ اتنے تواتر سے اس بلنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا چپک کر رہ جاتا ہے. جی اسی طرح او سی ڈی ہے تو وہ ہم سیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ماحول سے, جی اور ٹو بی آن دی سیف سائیڈ یا کوئی اس طرح کے خیالات سے پھر وہ ہم کرنا شروع کرتے ہیں. اگرچہ جو ولنریبلٹی ہے وہ ہمارے اندر, ہمارے جینز کے اندر ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعات جب کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہر ایک کا جو نتیجہ ہے وہ مختلف صورت میں سامنے آتا ہے. انہی حالات میں کئی لوگ جو ہے پروان چڑھ جاتے ہیں, عروج کی طرف چلے جاتے ہیں, اور انہی حالات میں کوئی شخص جو ہے وہ قسم پرسی اور تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اب دیکھیں کوئی خاتون اگر ہے, اس کا خاوند دنیا سے چلا گیا ہے تو بعض اوقات وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہے, بعض اوقات وہ کمر کس لیتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا مستقبل اور اپنے لیے ایک اچھا تانا بانا بننے کے لیے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں. تو جو یہ انگزائٹی ہے, جی یا پینک اٹیکس ہیں, یا او سی ڈی ہے, جی یہ تو ہوتا رہتا ہے انسانوں کے ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ پھر آپ کیا کریں گے. اگر پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان راستے
موجود ہے جو اسٹچ ان ٹائم کا کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے نہیں کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں. آج سائنس نے چونکہ ایکسپلور کر لیا جی کہ اگر آپ کو کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر ہے تو آپ اس کے پراپر ٹریٹمنٹ میں چلے جا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جگاڑ لگائیں. جگاڑ سے میری مراد ہے کہ ٹرینکولائزر یوز کرنا شروع کر دیں, الکوہل لینا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے وقتی طور پر دماغ جو ہے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور جب وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا ہر فنکشن سلو ہو جاتا ہے. جو انگزائٹی محسوس کرنے کا فنکشن ہے جو کہ اصل میں تو انسان کے فائدے کے لیے ہے, لیکن وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کو جو کامنگ افیکٹ محسوس ہوتا ہے وقتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے. اس میں اس کو حل نظر آتا ہے. اس میں حل نظر آتا ہے کہ فقط ایک چھوٹی سی گولی, آپ ذرا اندازہ دیکھیں اس چھوٹی سی گولی کے بارے میں کہ جو کوئی کھاتا ہے اور اس کو چند منٹوں میں اس کا کامنگ افیکٹ ہو جاتا ہے, اور وہ یہ بالکل نہیں جانتا کہ یہ جو ٹرینکلائزر ہے اس کے گلے پڑ سکتا ہے. اور یہ اس کا پراپر حل نہیں ہے. یہ اس کا پراپر حل نہیں ہے, کیونکہ 20% لوگ جو ہیں وہ فزیکلی ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں ٹرینکلائزر سے اور الکوہل سے. یعنی ان کا جسم ناراض ہو جاتا ہے کسی نہ کسی ان نون وجہ سے کہ وہ ٹرینکلائزرز کے ساتھ لڑتا ہے, وہ الکوہل کے ساتھ لڑتا ہے, اور ایک ایسی انر سول وار شروع ہو جاتی ہے, ایک خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اس بندے کے اندر, جو چاہتا ہے کہ وہ جب ٹیبلٹ لے یا شراب پیے تو اس کو سکون ملے, اور اس کا جسم اس کے خلاف چلتا ہے. آپ دونوں چیزوں کا بار بار یعنی اکٹھے ذکر کر رہے ہیں. کیا ٹرینکولائزر اور جو الکوہل ہے یہ سیم طرح سے کام کرتے ہیں؟ ہاں, یہ دونوں سینٹرل نروس سسٹم کا ڈاؤنر ہیں, یہ ان کو نیچے کی طرف پش کرتی ہیں. تو یہ کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر جو پیغامات کی سپیڈ ہے جو کہ بڑی ہائی سپیڈ ہوتی ہے, ہمارے دماغ میں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ جو میسیجز جا رہے ہوتے ہیں وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے جا رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہو جاتی ہے, اور وہ اتنا زیادہ دماغ میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے جی کہ خیالات ہیں کہ وہ چلے آتے ہیں قطار اندر قطار, اور ریسنگ تھاٹس جن کو ہم کہتے ہیں وہ ان کو پریشان کرتے ہیں, اور وہ رک نہیں پاتے, اور اس سے ان کے کبھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, کبھی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, انہیں لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. انگزائٹی کا بنیادی تعلق تو فیوچر سے ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ ابھی گڑبڑ ہو جائے گا. ڈپریشن یعنی ری ایکٹیو ڈپریشن کا تعلق ماضی سے ہے کہ جو نقصان ہو چکے ہیں, تو جو ہمارے ساتھ حادثات بچپن سے اب تک ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک غمزدگی, اداسی, مایوسی کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہی چیزیں دوبارہ ہوں گی تو اس سے انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. جیسے ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ ڈپریشن ہوتا ہے 50% کیسز میں ساتھ انگزائٹی بھی ہوتی ہے. نیچرلی انسان رہتا تو حال میں ہے جی, لیکن سوچتا ماضی کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں ہے. تو حال میں لمحہ بلمحہ وہ جو چل رہا ہوتا ہے تو ماضی کو وہ فراموش نہیں کر پاتا, اور مستقبل کے اندیشہ ہے دور دراز جو ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں. بے یقینی کی کیفیت, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس میں اونٹ وہ خود ہے. تو اس کے لیے جو سی بی ٹی ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, اس میں جو 5 چیزیں ہیں جن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, اور انسانی زندگی میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 کے خیال ہے جو کہ انسان کا طورہ امتیاز ہے. نمبر 2 موڈ ہے جو کہ انسان کا طورہ امتیاز نہیں ہے, جانوروں کا بھی موڈ ہوتا ہے. نمبر 3 بیہیویئر ہے, یہ بھی دوسرے جانداروں میں بھی ہوتا ہے, پر انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ ریفائنڈ ہوتا ہے. جی, اور نمبر 4 یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر علامات پیدا ہوتی ہیں. یعنی اگر فرض کریں آپ کسی گروسری سٹور میں گئے ہیں اور وہاں لائن میں آپ کا نمبر 22واں ہے, تو آپ 2 طرح سے سوچ سکتے ہیں. ایک آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہوگی جو لائن اتنی لمبی ہو گئی ہے, اور آپ اطمینان سے کوئی کتاب یا کوئی چیز یا کوئی سوچ بچار کرنے لگتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں. لیکن
ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ پیسے بچانے کے لیے انہوں نے ونڈوز کم رکھی ہوئی ہیں, کلرکس کم رکھے ہوئے ہیں جو کہ سودا بیچیں اور پیسے وصول کریں, تو پھر آپ کے اندر ایک رنج کی کیفیت پیدا ہوگی, غصے کی کیفیت پیدا ہوگی, آپ آتے جاتے لوگوں کو کچھ نہ کچھ منفی بات کر سکتے ہیں, بے چین رہیں گے. تو جو خیال ہے اس سے موڈ کو اوپر فرق پڑتا ہے, موڈ سے پھر بیہیویئر پہ فرق پڑتا ہے, پھر ہمارے اندر وہ بے چینی کی علامت, سانس رکنا اور یہ جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں, اور اس سے ہمارا ماحول متاثر ہوتا ہے. اور یہ باعث ورثہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ گھر میں آتے ہیں اور گھر میں پہلے ہی ماحول خراب ہے اور گھر میں کوئی افراد ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں اور آپ باہر سے آتے ہیں تو آپ کو اس سے پینک اٹیک شروع ہو جاتا ہے, اور آپ جو ہیں اس کی جو شدت ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرنے لگتے ہیں, اور آپ کا بیہیویئر بھی اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے پرووک ہو کے. حالانکہ باہر آپ پرسکون تھے, لیکن جیسے کسی جگہ آپ اگر قوالی کی محفل میں چلے جائیں اور وہاں لوگ پہلے سر دھن رہے ہوں تو آپ بھی سر دھننا شروع کر دیں گے. ایک بندہ بیچ میں اٹھ کے جا رہا ہے تو وہ باہر جا کے تو سر نہیں دھونے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن دوسرا بندہ باہر سے اندر آئے گا تو وہ یہی کام شروع کر دے گا. ماحول کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوگا تو پھر موڈ بھی ایک دوسرے سے کنٹیجیس ہوتا ہے, یہ لگتا ہے موڈ ایک دوسرے سے. حتیٰ کہ ہمارا پیٹ جو ہے اگر اس کا موڈ اچھا ہو اور وہ ہم سے لاڈیاں کرتا ہے تو ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. اور پھر خیال, جی, یعنی جب گھر میں ماحول خراب تھا تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا گھر تو ہے ہی ایسا, ہمارا گھر تو ہے ہی پسماندہ, یہ تو ہے ہی اسی طریقے سے رولا ہی ہے یہاں پہ. تو سی بی ٹی میں ہماری منزل تو خیال ہوتی ہے کہ اپنے خیال کو ہم ریفائن کر لیں, لیکن پانچوں چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں خیال سمیت. اور جہاں بھی جس دن ہمیں ہمارے بس میں ہو, ہم جہاں سے بھی مناسب سمجھیں یا جہاں سے بھی آسان سمجھیں تو اسے شروع کر سکتے ہیں. جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں تو کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں سے شروع کرنی؟ جی, کہیں سے بھی کر لیں سر, کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی پابندی کی بات نہیں ہے. تو یہاں اسی طریقے سے ہم زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنے ذہن کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں تو جو ماسٹر مائنڈ ہے جی, ہمیں اس کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ موڈ کے گھوڑے پہ اچھی سواری کر سکے. آپ نے روٹی کا ذکر کیا, پیچھے سے بالکل یعنی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے بریک کا اشارہ کیا, پتہ نہیں روٹی کا انتظام انہوں نے کیا ہے. اب اس پہ آپ بتائیے کہ بریک بھی چلے جائیں. جب میں آپ کی فکر مندی دیکھ کے سمجھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے روٹی کا انتظام کیا ہوا ہے اور آپ اس کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ میں ان کی مرضی سے روٹی کسی کنارے سے شروع کروں یا پھر میں کہیں سے بھی شروع کر لوں. نہیں, روٹی تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے گھر میں. چلیں اچھی بات ہے. یہ پکی اسٹیبلش بات ہے کہ ان کی بیگم نے روٹی بنائی. میں نے سر تسلیم کر لیا. آپ نے انہیں یعنی تسلیم کر لیا ہے کہ جو وہ کہیں گی وہی آپ کریں گے. اور میں نے یہ بھی تسلیم کر لیا وہ ہیں. یہ آپ ایکچولی کوئی صفائی دینا چاہتے ہیں, اس طرح ہو نہیں سکتا. وہ نہیں ہے, وہ ہیں. اب میں نے مان لیا, اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے, ہم بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات آگے بڑھاتے ہیں. بات انگزائٹی کے موضوع پر ہو رہی ہے, سی بی ٹی کی بات ہو رہی تھی اور کچھ کمپوننٹس ڈاکٹر صاحب نے بتائے, 5 کمپوننٹس جو سی بی ٹی کے بتائے ڈیفینیٹلی وہ ڈیٹیل میں, اور میں ایک دفعہ دوبارہ بتانا چاہوں گی کہ کوئی بھی انزائٹی, پینک اٹیک, او سی ڈی, جس بھی پرابلم کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. یعنی ہم اس میں ان 5 پہ کام بھی کر سکتے ہیں اور افیکٹ بھی وہی 5 ہوتی ہیں. جیسے خیال کی بات کی تو سب سے پہلے تو خیال جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, منفی ہو جاتا ہے, اور بہت اس کی آگے ہم آئندہ آنے والے پروگرامز میں ڈیٹیل بات بھی کریں گے. دوسرا موڈ ہے. موڈ مزاج جو ہے وہ جیسے خوف ہے, غصہ ہے, شرمندگی ہے, ڈپریشن, انزائٹی, جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ رویہ ہے کہ وہ ہمارے پھر کیا افیکٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بیہیویئر جو ہیں وہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ابھی ہم اس پہ اور ڈیٹیل بات بھی کریں گے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہمارے رویے بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. چوتھی چیز ہے کہ پھر ہماری کچھ جسمانی علامات, ہماری فزیولوجی بھی کچھ سائن دے رہی ہوتی ہے ڈسٹرب ہونے کی. جیسے
پینک اٹیک میں بہت کامن ہے کہ سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو جسمانی علامات ہیں. چوتھا کمپوننٹ وہ ہے. پانچواں جو ہے وہ ماحول یا ہماری لائف سچویشنز. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پرابلم شروع بھی جیسے ماحول میں کچھ ہوا, کوئی چیلنج آیا, کوئی فیل ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو اب کوئی فیل ہوا ہے تو اسی کے اکارڈنگلی اس کا خیال اس کو افیکٹ کرے گا, پھر اس کا موڈ, اس کا رویہ, اور پھر جسمانی علامتیں. اور یہ وائس جہاں سے بھی آپ شروع کریں نا, جیسے اگر رویے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پیچھے یہ پانچوں ہی ہوئیں گے. ماحول میں کوئی اگر چیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو یہ 5 چیزیں جو ہیں انفیکٹ یہ CBT کے کمپوننٹ کہلاتے ہیں, جو کہ مین ٹاپک ہے ہمارا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ ہے کہ کامن سینس سے کام نہیں لینا. کامن سینس سے کام بالکل نہیں لینا. یہ بیماری والی سچویشن ہے. اور کامن سینس ہمیں ایسے موقعوں پہ کوئی جگاڑ لگانے کے لیے کہتی ہے, کوئی توجہ ہٹانے والا کام ہو جائے. اور انسان نے وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رکھی ہوتی ہے کہ جس سے اس کی توجہ اپنے اصل مسئلے سے ہٹ جائے, جو کہ اس کی اوریجنل پین ہے, جو اصل تکلیف ہے, جو اس کی زندگی میں ماضی میں کہیں دور بعض اوقات ٹریس کی جا سکتی ہے, اس کے بچپن میں یا لڑکپن میں کی جا سکتی ہے. تو اس میں کامن سینس سے کام لینا. مثلا اگر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ تمہارا موڈ خراب ہے اور تم جا کے تو شاپنگ کر لو, تو 6-8 لفافے اٹھا کے آؤ گے تو موڈ ٹھیک ہو جائے گا, تو ایسا اگر آپ کریں گے تو موڈ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ایک ٹریپ ہے. تو ایسے کام جو ہے, یا کھانا آرڈر کر دینا, جو گھر میں کھانا ڈلیور کر دیں اور 2-3 برگر اکیلے بیٹھ کے ہڑپ کر جائیں, جو لوگ کرتے ہیں. آدھی رات کو باہر کوئی نہ کوئی ڈلیوری بوائے آیا ہوتا ہے اور گھر کا کوئی فرد جا کے تو لفافے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے آ کے تو وہ کھا پی رہا ہوتا ہے, کچھ کھا رہا ہوتا ہے, کچھ ضائع کر رہا ہوتا ہے. ڈسٹریکشنز جو بھی ہیں, چاہے وہ ڈسٹریکشنز جو ہے کوئی یہ ہو کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں اور کوئی انت نہیں ہے, آپ ریلیں دیکھنی شروع کریں تو ایسے آپ کا ہاتھ چلتا ہے اور وہ جناب گھنٹوں گزر جاتے ہیں. گھنٹوں گزر اس میں بہت کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں بہت سارا گاربیج بھی ہوتا ہے, بڑی واہیات قسم کی. لیکن سر اس میں تو ریلوں کا یہ جیسے کوئک فکس آپ سمجھ رہے نا کہ یہ جو کھانا ہے, شاپنگ ہے, موبائل پہ اسٹک ہو جانا, اور بھی بہت سارے ایسے جو وقتی طور پر تو شاید آپ کا دھیان ہٹا دیں, لیکن یہ پرماننٹ سولوشن تو ڈیفینیٹلی نہیں. بس کامن سینس عموماً ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے سے وقتی طور پر ہمیں کو ریلیف مل جائے. جیسے چاکلیٹ کھا لینے سے بڑا اچھا لگتا ہے, مطلب دکھ دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈوپامین فلو کرتی ہے. اگلے دن پھر آپ چاکلیٹ کھا سکتے ہیں, اس سے اگلے دن آپ 2 کھا سکتے ہیں, اس سے اگلے دن آپ باداموں والا چاکلیٹ کھا سکتے ہیں. تو انوویشن چلتی رہتی ہے کہ آج یہ چیز, آج وہ چیز, آج یہ چیز, آج وہ چیز. کوئی فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, نیٹ فلکس شروع کر دیا. اعتدال کے ساتھ تو کوئی برائی نہیں ہے, آپ ضرور اس چیز کو کریں, لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کا اصلی مسئلہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کوئی کام کریں. کیونکہ یہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا جو اصلی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ رہے گا, بڑھتا رہے گا, جب تک کہ آپ اس کو براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتن نہیں کریں گے. اور CBT اس کے لیے بہت اچھے لیڈر سٹیپس ہیں کہ جن کے اوپر آپ چلتے ہوئے آپ آگے اپنے لیے ایک مطمئن اور سکھ والی زندگی بنا سکتے ہیں. اور اس میں وہ جو جگاڑ کی پالیسی ہے یا جو کامن سینس کی پالیسی ہے اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. جو کامن سینس ہوتی ہے یہ عام فہم سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کوئی عام سی باتیں ہوتی ہیں, یہ خاص باتیں نہیں ہوتی. لیکن ہم سب انسان اپنے لیے خاص ہیں اور ہمیں اپنے لیے خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, اور سائنس اس میں ہماری بہت مدد کرتی ہے. اب تک ہمیں سائنس کی مدد کا بھروسہ ہو جانا چاہیے تھا. کامن سینس سے تو شاید بریانی بھی نہیں بنتی. کامن سینس سے تو ایسے چھوٹے موٹے کام مطلب ہو جاتے ہیں,
لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے بہتر طریقے بھی نکل آتے ہیں جن کے تحت آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں. اور یہ جو سائنس کے اوپر بھروسہ ہے یہ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. گریٹیٹیوڈ ٹورڈ سائنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح اگر ہم اسٹڈی کریں ہسٹری آف مین کائنڈ, انسانوں کی تاریخ کا مطالعہ اگر ہم کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سائنس نے اس کے کتنے مسئلے حل کیے, دنیا کے بہت سارے ممالک کو رہنے کے قابل بنایا, موسموں کو قابو کیا, لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ کی. سائنس نے بہت سارے کاموں میں ہماری مدد کی اور ہمیں اب تک سائنس پہ بھروسہ ہو جانا چاہیے تھا. پر لیکن گریٹیٹیوڈ ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے والی چیز ہے. میں نے بھی ابھی ریسنٹلی گریٹیٹیوڈ سیکھا. چند سال پہلے میں نے اپنے لیے کچھ مینٹل ایکسرسائزز بنائی جو کہ اسمارٹ فون میں ایک پروگرام ہے بیلنسڈ, جس میں میں نے کچھ چیزیں لکھی کہ جو میں اپنے آپ کو روزانہ ریمائنڈر دینا چاہ رہا تھا. اس میں دن میں 3 دفعہ اس کا ایک چھوٹا سا الارم بجتا تھا اور میں دیکھتا تھا تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ تم کس چیز کے لیے, کون سی چیزیں ہیں جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو سکتے ہو آج اس وقت, اور یہ دن میں 3 دفعہ ہوتا تھا. تو شروع میں مجھے کوئی 2 چیزیں بھی نہیں ملتی تھیں کہ جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکوں. لیکن جب میں نے اس کام کو باقاعدگی سے اسمارٹ فون کی مدد سے کرنا شروع کیا تو مجھے 2 کی بجائے 4 اور 4 کی بجائے 8 چیزیں ملنا شروع ہو گئیں, اور گریٹیٹیوڈ کا ایک ایلیمنٹ پیدا ہو گیا, عنصر پیدا ہو گیا. اور پھر گریٹیٹیوڈ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے تو پھر آپ کو دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے, پھر آپ کو سائنس سے بھی ہوتا ہے, پھر آپ کو جو بھی سہولتیں یا جس طرف سے بھی کوئی فائدہ پہنچتا ہے اس کا گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے. لیکن نارملی اگر آپ اگنور کر دیں تو آپ دیکھیں کہ گھروں میں جو سربراہ ہوتا ہے گھر کا, تو جو سب کے لیے کما کے لاتا ہے, مشکلات میں سے گزرتا ہے, تو اہل خانہ یا بچے یا بیوی اس سے کچھ نہ کچھ تقاضے کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ڈیمانڈز کرتے ہیں, اور اگر وہ پوری کر دے تو اس کا کوئی شکریہ نہیں, لیکن اگر وہ پورا نہ کر سکے تو اس کی زندگی مشکل بنا دی جاتی ہے. یعنی جو تقاضے کیے جاتے ہیں فیملی کے سربراہ سے وہ ایسے کیے جاتے ہیں جیسے کوئی بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں زندگی اجیرن بنا دیتی ہیں, اور گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے جیسے میں نے سب کا ادھار دینا ہے. ہاں, اس کا فرض ہے, وہ منتظم ہے, وہ گھر کا نگران ہے, اور وہ گھر کے گاڑی چلانے کا ذمہ دار ہے, لیکن اس کو تھوڑے بہت تعریفی رویوں کی یا تھوڑے بہت گریٹیٹیوڈ کی بھی ضرورت ہے. اتنی مس پرسیپشن ہے کہ یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے, جیسے بچوں کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو کیا یہ ہم تھینک یو بولیں بیکاز ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا یہ فرض ہے, ڈیوٹی پہ تھینک یو بولتے ہیں. میں وہی بات کر رہی ہوں. آپ وہ اکثر جب ہم اپنے کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک ٹاسک دیتے ہیں, خاص کر کے اسپاؤزل ریلیشن میں, کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے, اور جہاں پر تھینک یو اور تعریفی کلمات ہیں وہ آپ نے فریکوینٹلی بولنے ہیں. اب یہ چھوٹا سا ایکشن ایکچولی میں ایک بندے کی پوری شخصیت میں, یعنی اگر وائف ہسبینڈ اس بات کو یا بچے اور پیرنٹس اس بات کو اپناتے ہیں, یہ چھوٹا سا ایکشن, تو ایک ایسا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے کہ وہ بندہ اچھی فیلنگز دوسروں سے ایبزارب کرتا ہے. اور اگر کوئی اس ٹائم پہ پھر اگر اس نے کوئی آنے والے وقت میں کوئی بری بات بھی کہنی ہے, کسی بات سے منع بھی کرنا ہے, تو ری ایکٹیو نہیں ہوتا اگلا بندہ. یہ چھوٹی سی بات کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اگلے بندے کے دل میں, جس میں کہ آپ بہت بہتر فیل کرتے ہیں. ہم جب بتاتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈرز کے حوالے سے, تو ہم سب سے پہلے تو اوائیڈنس سے منع کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے اصل مسئلے کو نظر انداز کریں, کوئی کامن سینس کا یا زبیدہ آپا کا کوئی ٹوٹکا استعمال کر کے تو اس سے منع کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اصل مسئلے کو ہی حل کیوں نہیں کر لیتے کہ جس سے درد کا دھارا بہتا رہتا ہے, اور ہم کبھی ایک در پہ ٹکریں مارتے ہیں کبھی دوسرے در پہ, اور ہم مسئلے کو مستقل حل نہیں کرتے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جیسے کہ جو سی بی ڈی کے ایلیمنٹس ہیں ان میں کچھ ایلیمنٹس تھوڑے مشکل ہیں, جیسے خیال کا بدلنا, اور کچھ ایلیمنٹس
ذرا آسان ہے، جیسے رویے کا بدلنا. یعنی اگر ہم نہیں بھی چاہتے تو کئی دفعہ گھر آئے مہمانوں کو ہم بہت خوش دلی سے ویلکم کہہ لیتے ہیں، اگرچہ ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم گھر میں اگر کوئی ناراضگی چل رہی ہے تو اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی مہمان آ رہے ہیں تو ہم مہمان نوازی کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، ہم ویلکم بھی کر لیتے ہیں، ہم تھوڑی بہت اداکاری بھی کر لیتے ہیں کہ دوسرے کو برا نہ لگے، مسکرا کے ملتے ہیں، اور اس سے ماحول میں ایک تبدیلی آتی ہے. اسی طرح اگر ہم ایسا رویہ اپنائیں کہ واک کرنے نکل جائیں، یا ہم کوئی اور ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارا موڈ وقتی طور پر ہی صحیح بہتر ہو جائے، جیسے ایکسرسائز کرنا یا میوزک سننا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی چیز کو یہ فکس نہیں کر لینا چاہیے کہ میری جو انگزائٹی ہے یا جو میرا پینک اٹیک ہے جی اس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کافی ہے. اس میں لازم ہے کہ جو سائنٹیفک طریقہ ہے، جس میں خیال کی پرورش کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ خیال ہمیں بعض اوقات سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور ہم ایسے خیالوں کو انگارہ خیال کہتے ہیں. جی انگارہ خیال سے یعنی آپ دیکھیں سرخ جلتا ہوا کوئلہ جو ہے، کبھی کوئی خیال جو آج کی زندگی میں ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی کوئی خیال ماضی بعید سے ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کوئی خیال چپک کر رہ گیا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے اندر ایک انگارہ خیال ہوتا ہے جو ان کی جان نہیں چھوڑتا. جی کل ہی میں آگ لگائے رکھتا ہے. مطلب اس کو ایک گرم کیے رکھتا ہے ماحول کو، غصے کا، رنج کا یا غمزدگی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. کل ہی میں ایک کلائنٹ سے بات کر رہا تھا جو اس بات پہ بہت اصرار کر رہا تھا اپنے حوالے سے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت گھٹیا انسان ہوں. تو میں ان کو تھوڑا ماڈریشن کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ مجھے کنونس کرنے کے لیے کئی مثالیں دے کے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں واقعی بہت گھٹیا انسان ہوں. میں نے بلکہ بعض اوقات مریضوں کے جو کمبائنڈ سیشنز ہوتے ہیں اس میں مریضوں کو آپس میں اس بات کا کمپٹیشن کرتے دیکھا کہ ہم میں سے کون زیادہ گھٹیا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو اس گھٹیا پن کا چیمپئن قرار دینا چاہتا ہے. تو نفسیاتی علاجوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی کہ میرے ہے. سے زیادہ کوئی نہیں. اسے جنکی پرائیڈ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے کسی چیز میں وہ کہتا ہے میں سب سے بڑھ کے ہوں. امتیاز جو ایک چیز ہے جو کہ مثبت چیزوں میں لوگ لیتے ہیں، تو وہ منفی چیزوں میں بھی لیتے ہیں. لیکن ماحول جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم نسبتاً وقتی طور پر ہی صحیح آسانی سے بدل سکتے ہیں. اور دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ماحول بھی بدلتے ہیں، جیسے مائیگریشن کر جانا، یہاں سے یورپ یا امریکہ چلے جانا. ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جنت نظیر خطے ہیں اور وہاں جا کے ہمارے دکھ دور ہو جائیں گے. بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. وقتی طور پر فرق ضرور پڑتا ہے. آپ چاہیں تو ایسپرین کی 2 گولیاں کھا لیں، پیناڈول کی 2 گولیاں کھا لیں تو بخار تھوڑا اتر جاتا ہے، لیکن جو بخار کی اصل وجہ ہے، جو اصل کارن ہے، آپ نے اس کے اوپر تو توجہ دینی ہے. جی اس کے لیے یا تو آپ کو اینٹی بائیوٹک چاہیے، یا آپ کو آرام چاہیے، یا آپ کو اپنی انرجی کو تھوڑا کنزرو کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو ایکسرسائز اور اچھے تعلقات چاہیے، نیند پوری کرنے کی ضرورت ہے. تو سب چیزوں پہ توجہ دینی پڑے گی. اور سب سے جو کامن چیز دنیا میں پائی جاتی ہے اس معاملے میں، جو کہ بہت ہی تباہ کن ہے، وہ ایڈکشنز ہیں. جی الکوہل کا استعمال بہت سارے معاشروں میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میل ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے. جی کسی کے چشمے ابرو کو کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو بڑھاوا دیتے ہوئے جی شراب کا استعمال کرتے ہیں. جی خواتین میں ٹرینکلائزرز کا استعمال بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ ذرا ڈیسنٹ لکنگ ایک کیمیکل ایجنٹ ہے، بلسٹر پیک میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ برائی وابستہ نہیں ہے.
جو کہ شراب کے ساتھ ہے. حالانکہ ٹرینکلائزر اور شراب جو ہے وہ اثر میں ایک جیسے ہیں, اصل میں دونوں ایک جیسے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ ہربل ہے اور جو ٹرینکلائزر ہیں وہ سنتھیٹک ہیں. تو یہ جو آپ نے ہربل والی بات کی اس سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کہیں شروع نہ ہو جائے. اچھا, ہر چیز جو ہربل ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, یہ ایک متھ ہے. مطلب ہربل دیکھیں, جو ہیروئن ہے یا مارفین ہے یا جتنے بھی نارکوٹکس ہیں وہ یا تو ہربل ہیں یا سنتھیٹک ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی کی اچھی چیز ہے. جو چرس ہے یہ ہربل ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ یہ بھنگ کے پودے سے نکلتی ہے, اور اسی طرح کوکین ہربل ہے. تو دنیا میں جتنے بھی منشیات ہیں وہ زیادہ تر ہربل ہے. ہربل کا مطلب ریکمینڈڈ تو نہیں ہے نہ, ہربل کا مطلب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہربل کا مطلب صرف یہ ہے کہ رو فارم میں کوئی چیز ہے, ابھی اس کو پرکھا نہیں گیا, دیکھا نہیں گیا, وہ قدرتی فارم میں ہے. جیسے ٹبیکو ہے وہ ہربل ہے, لیکن ٹوبیکو میں سے پھر نکوٹین نکال کے اور اس میں یہ ڈال کے وہ ڈال کے ویب بنا کے تو وہ سنتھیٹک ہے. تو اب چیز اچھی یا بری ہو سکتی ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہربل چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور سنتھیٹک چیزیں بری ہوتی ہیں. بے شمار ان گنت سنتھیٹک چیزیں ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں. جیسے کہ آپ کے گیجٹس ہیں یہ سنتھیٹک ہیں, آپ کا جو ٹریولنگ سسٹم ہے وہ سنتھیٹک ہے, آرٹیفیشیل ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کتنی خوبصورت چیز ہے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ لفظ آرٹیفیشیل لگا کے تو اس کو انڈرمائن کر دیا ہے. تو اس کو ہم سائنٹیفک انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جیتے جاگتے انسان ہیں, اور جب آپ کے ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ کے مل جاتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو 4 پہیے لگ جاتے ہیں اور آپ بڑے کمفرٹ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی کھلاڑی جب بالنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا جو پیغام ہے وہ بال کو دیتا ہے, اور بال اس کی مرضی کے مطابق سوئنگ ہوتا ہے یا ریورس سوئنگ ہوتا ہے. تو یہ چیز اصل میں تو دماغ میں اوریجنیٹ کرتی ہے نا کہ بال کیسے ریورس سوئنگ میں جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سوئنگ بالنگ جو ہے بڑی پرانی چیز ہے, جس میں جو باؤلر ہوتے تھے وہ اپنے دماغ کے اندر یہ بیج بوتے تھے کہ میں اگلا بال جو ہے وہ سوئنگ بال کروں گا, اور اس میں بال لہر کھا کے جاتا تھا. تو پھر عمران خان دنیا میں آئے تو انہوں نے جو ریورس سوئنگ ایجاد کی. سرفراز اور ان کے درمیان بات ہوتی تھی. سرفراز جو ہیں, سرفراز نواز جو ہیں عمران خان کے استاد تھے, انہوں نے ان کو سوئنگ بالنگ سکھائی, اور عمران خان اس کو پھر ریورس سوئنگ تک لے گئے, جو کہ شروع میں سرفراز نواز کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتی. لیکن ریورس سوئنگ یعنی پہلے گیند کا باہر جانا اور پھر اندر آنا, یا پہلے اندر جانا اور پھر باہر آنا, جب بالر باؤنڈری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اپنے دماغ میں یہ بات کیسے طے کرے کہ بال کیا کرے گا, بال کیا میسج لے کے تو اس کے ہاتھ سے نکلے گا. اور جب وہ دوڑتا ہوا آتا ہے, ہوا میں اچھلتا ہے اور بال پھینکتا ہے تو وہ خالی ڈیڈ بال نہیں ہوتا, وہ بال ایک زندہ جاوید بال ہوتا ہے جس کے اندر وہ میسج ہوتا ہے جو کہ ایک بالر اس کو دیتا ہے, اور وہ میسج کیری کرتے ہوئے جا کے ٹھپا کھاتا ہے, اور ٹھپا کھا کے جب وہ ابھرتا ہے تب بھی وہ میسج اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر وہ جب اندر آتا ہے بال, اور پھر جب وہ باہر جاتا ہے بال, تو وہ میسج کو کیری کر رہا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اپنی اصلی ڈیسٹینیشن نہیں ملتی. تو عمران خان نے جب ریورس سوئنگ کا جادو جگایا تو پھر وسیم اکرم اور وقار یونس جو ہیں انہوں نے ان سے سیکھا. پھر ان دونوں سے بہت سارے بالرز نے سیکھا. پھر پاکستان سے باہر بھی بہت سارے بالرز نے یہ ریورس سوئنگ سیکھ لی, اور اب یہ دنیا میں ایک عام فن ہے جو کہ تقریباً سبھی اچھے فاسٹ بولر اس فن سے واقف ہیں. تو اسی طرح جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جو کہ اصل میں ایک بولتا ہوا انسان ہمیں لگتا ہے اور ہم اس کو انسان سمجھ لیتے ہیں,
اور یہ اس غلط فہمی سے بہت نقصان پہنچتا ہے. ہم اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم زندہ جاوید ہیں، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ایک بے جان چیز ہے، اور اس میں جان ہم نے ڈالنی ہے. جی اس سے وہ خوف بھی دور ہو جائے گا جو لوگوں کو ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک دن ہمیں جاب لیس کر دے گی یا بیکار کر دے گی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. پیچھے انسان ہے. کمال جو ہوتا ہے وہ بال میں نہیں ہوتا، کمال انسان میں ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک بے جان چیز ہے جو کہ خزانہ ہے، لیکن اس کو جاندار بنانا انسان کا کام ہے. جب انسان اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کو جو میسج دیتا ہے، اور وہ میسج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیری کرتی ہے، وہ اپنی میموری کو اپڈیٹ کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنے لگتی ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں. اور سر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی انسان اپنی عقل کے مطابق ہی ہیلپ لے رہا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کی عقل کا لیول اوپر ہے، اگر آپ اپنی انسانی عقل کا استعمال کر کے اچھے وے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہیلپ لیں گے تو وہ اسی طرح سے دے گی. اور اگر ہم کوئی فضول سے سوال پوچھیں گے تو نیچرلی اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ جو ہیں کمتر ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس برتر ہے تو آپ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں لے سکتے. چھوٹے موٹے کام آپ کرا سکتے ہیں، کوئی مضمون لکھوا لیا، کوئی یہ کر لیا، کوئی وہ کر لیا، لیکن صحیح معنوں میں آپ انٹیلیجنس سے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے ذہن کی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتے ہوں، اعتماد رکھتے ہوں، اور آپ اس کو جو اسائنمنٹ دیں وہ اسائنمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو بھی سوچنا پڑے. بعض اوقات تو اگر آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درست کر دو تو وہ آپ کو سیکنڈ کے 10ویں حصے میں کر کے واپس دے دیتا ہے. لیکن اگر آپ اسے کوئی ٹرکی سچویشن میں لیٹر لکھنے کے لیے کہتے ہیں، کمال یہ ہے کہ وہ سوچے تو پھر وہ سوچتا ہے. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ 10 منٹ وہ دنیا جہان کے لیٹرز اور علوم کو کھنگال رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کا متعلقہ لیٹر ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے جو آپ نے اس کو اسائنمنٹ کے طور پر سونپا تھا. اور آخر کار وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں ریزروائر سے یہ دیکھ رہا ہوں، اور فلاں سے یہ، اور فلاں سے وہ، اور اب میں نے ایک فائنل آنسر بنایا ہے، تو آپ اسے ذرا دیکھ لیجیے. وہ کہتا ہے اینالائزنگ کر رہا ہوتا ہے، سرچنگ کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے کام وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ وہ آپ سے برتر نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انسان کو ایلیمنیٹ کر دے. انسان ہمیشہ سروائیو کرتا رہا ہے، اور انسان ہمیشہ سروائیو کرتا رہے گا کیونکہ میرے اللہ کو یہی منظور ہے. لیکن انسان بہتر سے بہتر دنیا کی طرف قدم بڑھاتا رہے گا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ایسی ہے. اسی طرح یہ جو انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، اگر آپ اپنے برین کو اور اپنے مائنڈ کو کوآرڈینیٹ کرنا سکھا دیں، سنکرونائز کرنا سکھا دیں، اور جو باس ہے اس کو باس کی جگہ بٹھا دیں یعنی کہ مائنڈ، اور جو سب سروینٹ ہے، جو روبوٹ ہے وہ برین ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ مائنڈ کا کہا مانے، ماسٹر مائنڈ کا کہا مانے، کیونکہ ماسٹر مائنڈ وہ ہے جو آپ کی ترجمانی کرتا ہے. برین جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کے احکامات کو بجا لاتا ہے. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ برین اور مائنڈ کوئی ایک ہی چیز ہے، تو اس سے بھی بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کو اور اپنے برین کو الگ الگ آپ اور برین از اے ہارڈ ویئر، یعنی جو ٹینجیبل ہمیں نظر آتی ہے، کیمیکلز اور ایریاز آف برین، اور مائنڈ از اے سافٹ ویئر، یعنی جو بھی ہمارے نظریات، ہمارے سوچنے کا انداز وہ ہونا چاہیے. جیسے برین سے ابھرتی ہے کوئی کھانا آڈ ٹائم پہ کھانے کی، ڈلیوری منگوانے کی خواہش، تو اگر مائنڈ ذرا اپ لیول پر ہے تو مائنڈ کہے گا کہ جی یہ ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر مائنڈ بھی برین کے انڈر کام کر رہا ہے، وہ کہے گا کہ ایک کی اس ٹائم پہ تو ایک منگائیں اور تو 2 پیزا ملتے ہیں آپ کو، تو کیوں نہ منگوایا جائے. لیکن یہ جو لوگوں کا مائنڈ کام کر رہا ہے، میں کمنٹس دیکھ رہا تھا، ایسی تعریف ہوئی ہے. یعنی ہم ایسے تو نہیں کہتے، بلکہ وہ مجھے گانا یاد آ گیا کہ احمد تیری ڈھولا تیرے پیچھے پیچھے آنی ہے.
تو ایسے تو نہیں ہم ڈاکٹر صاحب کی تعریف کرتے. شاداب اسلم صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صداقت علی's show always touches both the heart and the mind. His words don't just make sense, they inspire self-reflection and real understanding. It's rare to see someone who not only has deep knowledge but also shares it with such clarity, compassion and wisdom. Truly a healer of minds. Much respect. شاداب صاحب آپ کا بہت میں شکریہ. بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ یہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم سب کو اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہت سارے ایسے کمنٹس آتے ہیں ہر شو میں جو کہ اکثر مس ہو جاتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں فٹ کر دیا جائے. تو بات جاری ہے, ایک وقفہ اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. بات ہو رہی ہے سی بی ٹی کے اوپر. مس شمائلہ, سی بی ٹی کے جیسے ہم آئیڈیا ذرا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ماسٹر مائنڈ پہ ہم نے بات کی کہ اپنے مائنڈ کو اتنا اسٹرینتھن کریں آپ کہ جس کا کہ اثر پھر آپ باقی کمپوننٹ پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کا موڈ مزاج, آپ کے رویے, آپ کا فزیکل سائنس, یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں اور پھر ماحول پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے رویے, موڈ, سوچیں, یہ ساری چیزیں ملا کر کسی کا کریکٹر بناتی ہیں نا. مطلب سوچیں پھر پیرا نظریات بناتے ہیں, بلیف سسٹم بنتے ہیں. اور کریکٹر جو کسی کا بلڈ ہوتا ہے اور اس پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا کریکٹر کام نہیں کیا جاتا, کام نہیں, مطلب اس کو اتنا ایکچولی تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو والدین ہمیشہ بچوں کو آگے بڑھنے, ترقی کرنے, اول آنے کی باتیں کرتے ہیں. بہت کم والدین اپنے بچوں کو کردار کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں, ایمان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں. والدین عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آنیسٹی یا اچھا کردار وہ تو ہمارے بچوں کا ہوگا ہی, دیٹس فار گرانٹیڈ. ہم اس لیے ان کو پھر سیدھا ہی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اداروں میں ہوتا ہے کہ ادارے گرومنگ کرتے ہیں اپنے ورکرز کی, اور گرومنگ کرتے ہوئے وہ کردار کے حوالے سے, آنیسٹی کے حوالے سے, انٹیگریٹی یا ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات نہیں کرتے. وہ سمجھتے کہ ایسا تو ہوگا ہی, ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا, لیکن ازمپشنز ہمیں ذرا پریشان کرتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں پتہ ہے وہ دوسروں کو بھی پتہ ہے. والدین بھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہے تو اولاد کو بھی ہوگی. ٹیچرز بھی ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں, باسز بھی ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے لوگ بعض اوقات اپنے گھریلو ملازموں پر ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی توقع پر پورے نہیں اترے ہوتے. لوگ اپنے ڈرائیور پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی سمجھ بوجھ اور عقل کا معاملہ خود ان کے برابر ہو. تو بعض اوقات یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان کی عقل کا معاملہ آپ کے برابر ہوتا تو پھر وہ چھوٹی پوزیشن میں کام نہ کر رہے ہوتے. تو لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنا, گرومنگ کا اہتمام کرنا, لوگوں کو بات چیت میں چیزیں سمجھانا, کیونکہ کئی لوگ ابھی آئے ہوتے ہیں دنیا میں, مثلا ہمارے بچے, اور ہم نے اس وقت 25-30 سال دنیا میں گزار لیے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ فرض کر لینا کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا, یہ فرض کر لینا کافی خطرے کا باعث بن جائے گا. لہٰذا جب ہم کسی نئے ملازم کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی روٹین پتہ نہیں ہوتی ادارے کی, اور ہمیں اس کی گرومنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے, وہ بڑے جوش و جذبے سے آتا ہے ادارے میں, پر اس کو پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. یہ چیز کہ کرنا کیا ہے یہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارا گول کیا ہے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, کیا دونوں چیزیں آپس میں ٹکراؤ تو نہیں رکھتی. اور جب ہم بچوں کا معاملہ سمجھتے ہیں تو بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ بے بسی کا ایک نمونہ ہوتے ہیں. انہیں بات کرنی نہیں آتی, اٹھ کے چل پھر نہیں سکتے, وہ خود سے کھانے پینے کا یا دیگر اہتمام نہیں کر سکتے, بہتر فیصلے نہیں کر سکتے, فیصلے تک تو بات ہی نہیں جاتی, وہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں, بات چیت کرنے لگتے ہیں, تبادلہ خیال کرنے لگتے ہیں, اور شروع کا کچھ عرصہ
وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ آپ جو پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اور ریبٹل نہیں دیتے. یعنی جو بھی بات ہم کہیں اس کو من تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے فرسٹ 4 ایئرز میں کہ ہم انہیں زندگی میں جس راہ پہ چلانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں. ہم انہیں بتا دیں کہ ڈرگس کیا ہوتی ہیں, الکوہل کیا ہوتی ہیں, اور بالکل نہ ڈریں کہ ہمارے بتانے سے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں ان کو بر وقت جو ہے یہ بیج بو دینے چاہیے ان کے دماغ میں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ زندگی میں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو تباہ کن چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی انڈرسٹوڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ بچہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. لیکن ایک اسٹیڈیم میں بھی ایک کوئی تماشائی آتا ہے اور آ کے بیٹھ جاتا ہے آپ کے ساتھ, تو وہ پوچھتا ہے اچھا اسکور کیا ہے, اچھا کیا چل رہا ہے, کون کھیل رہا ہے. جی. تو آپ بے شک اس سے تھوڑے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں لیکن آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ہم بھی اس دنیا میں جب آتے ہیں تو کھیل تو پہلے سے جاری ہے, اور بیچ میں ہماری جو انٹری ہوتی ہے تو ہمیں پوچھنا ہوتا ہے اچھا کیا چل رہا ہے اس دنیا میں, کیسے معاملات کو طے کیا جاتا ہے, دنیا داری کیا ہے. یعنی اس کو آبویس سمجھنا نا کہ جیسے لوگوں کو پتہ ہی ہوئے گا جی کہ کریکٹر اپنے کردار پہ کام اس کرنا میں ہے. بچوں کے حوالے سے خاص طور پر ہم انہیں کچھ گنجائش دے دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ ابھی کیپیبل نہیں ہوتے, انہوں نے بہت کچھ سیکھا نہیں ہوتا, تو ہم انہیں کئی چیزوں میں گنجائش دے دیتے ہیں. اور بچے جب سامنا کرتے ہیں ان چیزوں کا اور شائع وے کرتے ہیں یا بہانہ بناتے ہیں یا دفاع کرتے ہیں تو ہم ان کو ان ڈیفنس میکنزمز کے استعمال کی اجازت بخوشی دے دیتے ہیں. یعنی جو چیز بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو, اگر وہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں, خود فریبی میں چلے جاتے ہیں, ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, یا اپنا الزام کسی اور کے سر لگاتے ہیں جسے پروجیکشن کہتے ہیں, جیسے بچے ایک دوسرے کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا بچے ہر چیز کا جواز بتا رہے ہوتے ہیں, اپنی ہر غلطی کو کسی نہ کسی طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں اجازت دے سکتے ہیں. بچے اگر آج کا کام کل پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, پروکریسٹینیشن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک دفاعی حربہ ہے, جی تو ہم اس کی بھی اجازت دے دیتے ہیں ان کو. لیکن یہ اجازت لمیٹڈ ہوتی ہے. یہ ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے اگر بچے یہ ڈیفنس میکنزم استعمال کرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو چھوڑ کے تو عملی زندگی اور ایگزیکٹو سکلز کی طرف آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بچے ٹین ایج میں پہنچنے کے باوجود دفاعی حربے استعمال کرتے ہیں تو اب ان کو ہم دفاعی حربے نہیں کہیں گے, اب ان کو ہم کریکٹر ڈیفیکٹس کہیں گے. اور کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں وہ بے پناہ ہوتے ہیں. جیسے نرگسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ, نارسسزم جسے کہتے ہیں, یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. پروکریسٹینیشن, ٹال مٹول کرنا, آج کا کام کل پہ ڈالنا, پرفیکشنزم میں پھنسے رہنا, کسی کام کو مکمل کر کے نہ دینا, یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. بے صبری کا مظاہرہ کرنا, گوسپ کرنا, حرص اور لالچ کا مظاہرہ کرنا, دوسروں کو ہرا کے خود جیتنے کی کوشش کرنا, یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. دوسروں کی بات توجہ سے نہ سننا, دوسرے انسانوں سے مدد نہ نگنا, دوسرے انسانوں سے جو مدد کو بے عزتی سمجھنا, یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اسی طرح اپنے علم میں اضافہ نہ کرنا اور اپنے علم کو کافی سمجھنا. ہو سکتا ہے ہمارا علم آج کے دن کے لیے کافی ہو, 2-4 دنوں کے بعد یہ کافی نہیں رہے گا. تو یہ سب کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں, اور ہمیں ٹین ایج میں پہنچنے سے پہلے ان کریکٹر ڈیفیکٹس کا کچھ کر لینا چاہیے. اور بطور والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کے جو دفاعی حربے ہیں, جو ڈیفنس میکنزمز ہیں, ان کو درست کرنے کے لیے انہیں جو ایگزیکٹو سکلز ہیں جی وہ سکھا دی جائیں. کیونکہ زندگی میں آگے جوں وہ بڑھیں گے ان کو ایگزیکٹو سکلز کی ضرورت ہوگی. اس میں خاص طور پر جو ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ہیں جو اسکول کالج میں کام آتی ہیں, جی اور اس کے بعد ایگزیکٹو سکلز ہیں جو کام کاج, دنیا داری اور کاروبار میں کام آتی ہیں, اور اس کے بعد جو ایگزیکٹو سکلز ہیں جو آگے بڑھاپے میں جا کے آپ کو اور بھی شارپن کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ اپنی جو حیثیت ہے دنیا میں وہ کمفرٹیبلی آگے چلا سکیں.
جہاں انرجی کم ہو رہی ہوتی ہے, تجربہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, عقل بڑھ رہی ہوتی ہے, لیکن جوائنٹس جو ہیں وہ اسٹف ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. لیکن ایگزیکٹو سکلز ہیں اصل چیز جو ہمیں ایک 7-8 سال کے بچے کو سکھانی چاہیے, اور بائی دا ٹائم ہی از 11 ہی شوڈ بی ایکسپرٹ ان ایگزیکٹو سکلز. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے لائف کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چیلنجز آنے ہیں, یہ مسئلہ ہوگا, وہ مسئلہ ہوگا, اور شروع میں بچوں کے اوپر زیادہ تر جو پریشر پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی سوسائٹی میں وہ پڑھائی کے اوپر ہوتا ہے. جی. ایگزیکٹو سکلز جو ہے وہ ٹول کٹ ہے جو کہ بچوں کو اس وقت اگر آپ دے دیتے ہیں, جیسے کہ بیفور 11 کی بات ہم کر رہے ہیں, تو اس سے وہ اکوپڈ ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی میں جو بھی چیلنج ان کو آئے, یعنی یہ ڈرگ کا بھی آفر ہو یا ڈرگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. ہم ایگزیکٹو سکلز کو حفاظتی ٹیکے بھی کہتے ہیں کہ نشے سے بچنے کے لیے یہ حفاظتی ٹیکوں کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. سو یہ وہ ایک ٹول کٹ ہے جو اگر آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں تو کسی بھی قسم کی نفسیاتی یا سبسٹینس ابیوز یا کوئی بھی ریلیشن شپ چیلنج جو ہے وہ نہیں آتا. یعنی آپ پہلے سے ہی اس کو ایک طریقہ کار بتا دیتے ہیں, اس کے اندر بلڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اچھے فیصلے زندگی میں لے, آنے والے مسائل کو بہت اچھے سے ہینڈل کرے اور اپنی عقل کا استعمال جو ہے وہ سیکھے. اور ان ایگزیکٹو سکلز میں جذبات کو مینیج کرنا, یادداشت سے صحیح مدد لینا, اگر آپ سستی کا شکار ہیں, پروکاسٹینیٹ کرتے ہیں, تو کاموں کو صحیح ٹائم پہ شروع کیسے کر سکتے ہیں, یہ ہے. ٹائم مینجمنٹ سکھانا کہ آپ صحیح اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے, یعنی ان ادر ورڈ سیلف مینجمنٹ ہے. اس کے علاوہ آرگنائز رہنا, یعنی اگر کوئی آپ کا سراؤنڈنگ آرگنائز ہے, بچوں کو یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ ان کی جو بلانگنگز ہیں, یعنی جو بھی چیزیں ان سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس کا وہ خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. پھر اسٹریس مینجمنٹ بہت زبردست ایک ایگزیکٹو سکل ہے جس میں نہ کہ اسٹریس مینجمنٹ سکھائے جاتے ہیں. آئی پرسنلی ویری لائک اٹ اسٹریس ٹالرنس, یعنی زندگی میں اسٹریس کے ساتھ جو کہ ان اوائڈیبل چیز ہے ایز اے ہیومن بینگ ہم سب کی زندگی میں, ایسا کنیکشن بنایا جائے کہ اسٹریس آپ کو اپرچونٹی کی طرح پرسیو ہو. یعنی آپ نہ صرف سروائیول کی کوشش میں ہوں, تھرائیو کریں. یعنی اسٹریس آپ کے اندر اسٹریس ہارمون ریلیز کرنے کی بجائے آپ کے اندر ایسے کیمیکل ریلیز کرے کہ آپ کچھ نیا سیکھیں گے اور اپ گریڈ ہوں گے. اور پھر سب سے ہی زیادہ ہیلپ فل جو ایک اسکل ہے جو کہ ایگزیکٹو اسکل ہے, جس کو ہم میٹا کوگنیشن بولتے ہیں, یعنی اپنی سوچوں کے بارے میں سوچنا, اپنے انالیسس کرنا سیکھنا کہ کون سے چیزیں ایسی ہیں جو میں ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے کرتی رہنی چاہیے, اور کون سے انالیسس کرنا اپنے ان بائزڈ. سو یہ جو اور فلیکسیبلٹی, ہاؤ کین آئی فورگیٹ دیٹ, کہ ریجڈیٹی نہ کریٹ ہو سوچوں میں. تو یہ جو اسکل کٹ دینا ہے بچوں کو, جی, تو یہ وہ ساری کردار کی خرابیوں سے بچا لے گی جن کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے ابھی کیا. جیسے آپ اسٹریس ٹالرنس کی بات کر رہی تھیں, تو اس میں یعنی یہ بھی تو پھر ایک انسان کا خیالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ ایگزامپل جو سنی کہ اوئسٹر جو ہے اس میں وہ کوئی ریت کا جب ذرا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک لیئر سی جو کہ بعد میں موتی بیسیکلی بنتا ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت معاملہ ہے کہ جو صدف ہوتا ہے یا سیپ ہوتا ہے, اس کے اندر ریت کا ایک ذرہ چلا جاتا ہے. یہ ایک سمندری مخلوق ہے, اور اس ریت کے ذرے کی وجہ سے اس میں تکلیف پیدا ہوتی ہے, تو قدرت انتظام کرتی ہے کہ اس کے ارد گرد لیئرز بنانا شروع کرتی ہے جو آخر کار ایک موتی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو جب ہماری زندگی میں کوئی تلخ معاملہ آتا ہے اور اس تلخ معاملے کو درست کرنے کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں, سوچ بچار کے ذریعے موڈ کے اوپر قابو پا کر, رویوں کو بہتر بنا کر, یا ماحول کو اور اپنے سمٹمز کے اوپر کام کر کے, تو ہم بعض اوقات پھر اپنی اس بنیادی تکلیف کے شکر گزار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی موتی جیسی چمک دمک سے آراستہ ہو جاتی ہے. تو سی بی ٹی وہ چیز ہے جس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم کہیں نہ کہیں روز
وہ جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنے لیے بہتری کا آغاز کرنا ہے. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ خیال کا ایریا ہے. تو اگر خیال کے اوپر ہم خاص طور پر کام کرنا چاہیں تو اس میں بہت سے پہلو ہیں کہ ہم ذمہ داری اٹھانے والے بنیں اور دوسروں کو ذمہ داری دینے والے بھی بنیں. مسیحا ٹریپ میں نہ آئے کہ ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے, ہم نے ہی سب کی نیا پار کرنی ہے. تو اس میں ہمیں دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں. خاص طور پر دوسرے لوگوں سے مراد ہے کہ بچے, اور ان کو آپ انیبل نہ کریں. جو کام بچے کر سکتے ہیں وہ کام بچوں کو ہی سونپ دیں. یہاں انیبلنگ الٹ معنوں میں تھوڑا استعمال ہوتا ہے ٹیکنیکلی. جب ہم کسی کے لیے, ویسے تو انیبلنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی کام کرنے کے قابل بنانا, لیکن جو سائیکالوجی میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے خاص طور پر ایڈکشن سائیکالوجی میں, وہ ان معنوں میں ہوتی ہے کہ کسی کے لیے وہ کام کرنا جو کہ وہ خود آسانی سے اپنے لیے کر سکتا ہے, لیکن آپ اسے محروم کر دیتے ہیں اور اس کو ساتھ ہی پیغام دیتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا اور آپ اس لیے اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم ایسا خیال ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے. تو کوئی کام شروع کرتے ہوئے اس کے نتیجے پہ ذرا غور کر لینا چاہیے کہ کیا وہ چیز ہمیں قابل قبول ہوگی. پھر پرائرٹائز کرنا, کیونکہ ہمارے ارد گرد ٹو مینی تھنگز ہوتی ہیں, تھنگس ٹو ڈو جنہیں کہا جاتا ہے, اور ہم دھڑا دھڑ اس میں لکھی جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا وہ کام کرنے کے بھی ہیں یا وہ نہیں کرنے کے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے 10 دن کے بعد اور آپ اس میں شریک ہوں, تو آپ فوراً یہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہاں میرا جانا ضروری ہے کہ نہیں, میرا جانا بنتا بھی ہے کہ نہیں, کیا مجھے یہاں رونق افروز ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس دن فارغ ہوں کہ نہیں, یا میں وہاں جاؤں گا تو کوئی رونق میلہ ہوگا یا کچھ ہوگا. تو آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. جہاں آپ کا رشتہ ناتا ہوتا ہے, جہاں آپ کا جانا بنتا ہے, آپ وہیں جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر سب سے بڑا جو اعلیٰ خیال ہے وہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے برابر کا تول لیں. اپنے اور دوسرے کے نفع نقصان کو برابر کی اہمیت دے لیں. کیونکہ اگر ہم دوسرے کے نفع کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہوگا. اگر ہم دوسرے کو ہرانا چاہتے ہیں اور خود جیتنا چاہتے ہیں تو دنیا میں اس سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. پھر کسی کی بات غور سے نہ سننا, آدھی بات سن کے تو جواب دے دینا, یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. پھر یہ سمجھنا کہ میں اکیلا ہی بہت بہادر ہوں, سولو فلائٹ کروں گا, یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. پھر سوچنا کہ مجھے تو سب پتہ ہے, مجھے تو کچھ جاننے کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. تو جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں یا نشئی رویے جن کو ہم کہتے ہیں, یہ ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نشئی رویے ہوتے ہیں اس میں سوسائٹی کو اگر آپ غور سے دیکھیں, سماج کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے نشئی رویے نظر آتے ہیں جنہیں ہم خراب رسم و رواج کہتے ہیں. پھر یہی خراب رویے ہمیں اداروں میں نظر آتے ہیں جہاں ہمیشہ ایکسپلائٹیشن چل رہی ہوتی ہے اور لوگوں کے مفادات کو پس پش ڈال کے لوگ اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشنز بھی ایڈکٹیو ہوتی ہیں. پھر ان آرگنائزیشن میں کام کرنے والے جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ نشئی رویوں کا بیج لے کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں, اور گھروں میں بھی پھر نشئی رویے چلتے رہتے ہوتے ہیں. لیکن آخر میں وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے, جو ہمارے پاس پھر چرس, شراب یا آئس یا کوئی اس قسم کا نشہ کرتے ہوئے ایڈکٹ کی حیثیت سے آتا ہے. تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے, سارا ملبہ پھر اس پہ ڈالا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس بندے کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے جس کے اندر نشئی رویے ہوتے ہیں, اور اس فیملی نے یہ نشئی رویے جو ہیں سماج سے اور اداروں سے سیکھے ہوتے ہیں, اور سماج نے یہ نشئی رویے ماضی سے سیکھے ہوتے ہیں, زمانہ جہالت سے سیکھے ہوتے ہیں, جنہیں چھوڑنے کے لیے سماج تیار نہیں ہوتا. ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ
یہ سوچ ہوتی ہے کہ کچھ رولز کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ رولز کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بریک آل دا رولز، لیکن جہاں ہمیں کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ یہ رویہ اب کارآمد نہیں رہا، تو ہمیں اس رویے کو تیاگ دینے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہم دیر کریں گے وہ رویہ ہمیں اسی طرح مسلسل روگی بناتا رہے گا. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو نشئی رویے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں جی کہ ملک جس کے سربراہ بڑے باشعور اور عقلمند لوگ ہوتے ہیں یا ہونا چاہیے، وہ کتنی تیزی سے جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو انڈیا ہے، اس نے اپنے ہاں ایک حادثے کو دیکھتے ہی سوچے بنا ریئیکٹیولی اس کا الزام پاکستان پہ لگایا، اور ابھی الزام کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تو حملے کا پروگرام بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے دھمکیاں اور منہ سے جھاگ نکالنا. انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ انڈین میڈیا کس طرح، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، کراچی پہ قبضہ ہو گیا، لاہور پہ، پتہ نہیں کیا کیا ہذیان جو ہے ان کے منہ سے نکل رہی تھی. الحمدللہ پاکستانی میڈیا نے ایسا نہیں کیا، پاکستان نے بڑے شعور کے ساتھ اس معاملے کو چلایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں کہ جہاں وزڈم ہو وہاں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے بخشی، اور چند دنوں کے اندر اندر پاکستان کا امیج دنیا میں بہت سرخرو ہوا. اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو مئی کے پہلے 10 دن ہیں جو لوگوں نے خاصی تکلیف میں گزارے، ان 10 دنوں کا اجر جو ہے پاکستان کو کس قدر زیادہ ملے گا. بلکہ پہلی جنگ ہوگی جس کا کسی ملک کو فائدہ ہو گیا ہوگا. ہاں، یہ پہلی جنگ ہے جس میں فہم و فراست سے معاملات کو ہینڈل کیا. انڈیا نے لاپرواہی اور ایروگنس سے کیا، اور انڈیا کے اندر اس سے بہت فساد ہے، بہت ڈیمورلائزیشن ہے. وہاں ان کے ایک طرح سے زبانی خانہ جنگی چل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی، کیونکہ جب آپ اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں ریئیکٹیو وے میں، تو وہ یہ صرف ابھی ہی انڈیا کو یہ کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑ رہے، آئندہ آنے والے وقت میں بھی یہ مطلب ان کو بہت مسائل ہوئیں گے اس بات سے. دیکھیں کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، جی تو پاکستان کے لیے بھی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہم نے اپنی معیشت پہ نظریں رکھی ہوئی تھیں، مہنگائی کے معاملے کو جو دنیا بھر کا معاملہ تھا کووڈ کے بعد، ہم نے مہنگائی کے اوپر، اکانومی کے اوپر نظر رکھی، بہت سمجھداری سے کام کر رہے تھے. ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنا، سٹاک مارکیٹ ہماری اچھی چل رہی تھی. ایسے میں انڈیا نے یہ جو قدم اٹھایا جس میں پاکستان کے ساتھ جنگ کی ہائپ کریٹ کی، تو ابتدائی طور پر پاکستان کو بھی اس کا نقصان پہنچا، ہماری سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گئی. لیکن پھر جس فہم و فراست سے پاکستانی قیادت نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، اس سے دنیا اشش کر رہی ہے. پاکستان کو بہت سارے الائز ملے ہیں، اور پاکستان کی مذمت کسی پہلو سے دنیا کے کسی ملک نے نہیں کی، سوائے انڈیا کے. پاکستان کے خلاف کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی. رشیا پاکستان کے لیے ستائش پیش کر رہا تھا، ترکی، آذربائیجان، امریکہ، چائنا اور دیگر عرب ممالک، خاص طور پر سعودیہ، قطر اور UAE اور بنگلہ دیش جو کہ ہمارا بچھڑا ہوا بھائی ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت یکجہتی کا اظہار کیا. جی، تو ہر طرف سے سپورٹ ملی، اور یہی سپورٹ ہمیں ملتی ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے. آپ یہ پروگرام جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، جس کا نام ہے یو آسک فار اٹ. مجھے سلمان احمد وان کو، ڈاکٹر صداقت علی کو، مش مائلہ بتول کو اجازت دیجیے. ایس اسکوئر ہی ہو گیا وہ، ایس کیوب. تو آپ مجھے اجازت دیجیے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.